یہ قانون قدرت ہے کہ مصائب کے بعد عموماً نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابتدا میں جو آزمائش ہوتی ہے اس کو آدمی سہ لے، پھر فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر اسی میں بھاگ نکلا تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ غور کرو کہ یہ مصیبت میرے دین پر آئی ہے یا دنیا پر۔ اگر دین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ ہے، بس اس خیال کے ساتھ صبر آ جائے گا۔ دانش مند کا کام ہے کہ وہ صورت کے سنوارنے کے بجائے سیرت کو سنوارے، اور یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اور رہ گئی صورت تو وہ چند روزہ بہار ہے۔ بڑھاپا آ جائے یا کچھ غم لگ جائے یا کوئی فکر لاحق ہو جائے یا کوئی بیماری لگ جائے تو سارا رنگ و روپ زائل ہو جاتا ہے۔ مسلمان دنیا کو کچھ دینے کے لیے آیا ہے، لینے یا مانگنے کے لیے نہیں، اور ظاہر ہے کہ وہی کچھ دے سکتا ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ اس کے پاس کھلی بات ہے کہ وہ دنیا کی دولت و ثروت یا جاؤ مال کے ذخیرے نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب اوروں کے پاس بھی ہیں، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دینے کی ایک چیز رہ جاتی ہے، اور وہ ہے مسند دین ہے۔ زندگی ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کا نام ہے۔ جب کائنات، نباتات اور جمادات کی زندگی اسی سے ہے تو انسان کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ ذاکر ہونا چاہیے، تب ہی وہ زندہ ہوگا، بلکہ زندہ و جاوید بن جائے گا۔ شیخ کی کرامت طالب کے اندر اہتمام دین پیدا کرنا ہے، اور جس کے پاس بیٹھ کر یہ بات پیدا ہو جائے وہی شخص کامل ہے۔ نماز میں دو لفظ آتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع ظاہری سکون اور خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں۔ صغیرہ گناہ اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخود معاف کر دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ و ندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے۔ پہلے کیے پر ندامت ہو، آگے کے لیے عزم کریں اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جائیں۔ انسان کو چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذیت پہنچے۔ یہ مکمل سلوک ہے۔ تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے گا، نمازوں کی جان نکل جائے گی۔ خدا کی قسم، تمہاری نمازوں کا نور سلب کر لیا جائے گا اگر حق و ناحق کی تحقیق کیے بغیر کسی کا ساتھ دیا، نہ حق کا ساتھ دیا۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کرے، اور عقل سے زیادہ قریب وہ رائے ہے جو ہوائے نفس سے زیادہ دور ہے۔ اے نادانی اور شک کی قبر میں اترے ہوئے انسان، تو کب تک اس دنیا کے مذاق کا فریب کھائے گا؟ اس ہنسی سے نہ تیری عقل درست رہی نہ روح۔ ایک شخص کہتا تھا کہ یہ دنیا اچھی ہے، کاش موت نہ ہوتی۔ دوسرے نے کہا، ارے بے وقوف، دنیا کی زندگی تو محض اس لیے ہے کہ یہاں آدمی کچھ ایسے کام کرے جو آخرت کی زندگی میں کام آئیں۔ اے طالب، باقی ستاروں اور روح کے موتیوں کے حال کو بھی اسی قیاس پر سمجھ لو کہ وہ اسی آفتاب حقیقت کی قدرت و حکمت کے نمونے ہیں۔ اے مخلص، خضر علیہ السلام کے کام پر صبر کر، تاکہ خضر علیہ السلام یہ نہ کہہ دے کہ جا، یہ جدائی ہے۔ خواہ وہ خضر علیہ السلام کشتی کو توڑ بھی دے تو اعتراض نہ کر، خدا نے اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ ارے نادان، دنیا کی زندگی تو ایک موت ہے، اور تو نے اس موت کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ اپنی محنت کے بیج کو طلب دنیا کی زمین میں بو دیا ہے۔
جو بندہ زنا اور زانیوں کی اولاد ہو وہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا گمان کرتا ہے جس کسی کا سر گھومنے سے سر چکرا جاتا ہے، وہ گھر کو اپنا جیسا چکرانے والا سمجھتا ہے۔ جب تیرا قلم ہوا کا ہے اور دفتر پانی کا ہے تو جو کچھ بھی لکھے گا وہ جلد فنا ہو جائے گا۔ وہ نقش برآب ہے، اگر تو اس سے وفا چاہے گا تو اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہوا پشیمان واپس لوٹے گا۔ اے منکر یا مرید بے اخلاص، اگر اپنا مال جو مثل مردہ ہے اخلاص کے ساتھ شیخ کے سامنے پیش کر دے تو وہ زندہ ہو جائے، جس طرح گندگی باغ کے اندر کھاد کی صورت میں پڑ کر سبزہ اگاتی ہے۔ بچہ جب تک پکڑنے والا اور چلنے والا نہ تھا باپ کی گردن پر سوار تھا، جب اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کرنے لگا مشقوں اور مصیبتوں میں پڑ گیا، ہماری روحیں مزے سے جنت کے باغوں اڑتی پھرتی تھیں، غصہ، حرص اور خوشی کے اعمال میں گرفتار ہوئیں تو اس دنیا کی قیدی بن گئیں۔ ہم اللہ کے عیال ہیں جو آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے، وہ اپنے کرم سے روٹی بھی دے سکتا ہے۔ خبردار، اپنے لالچ کے لپکے میں ترازو سے کام لینا نہ چھوڑو۔ لالچ و طمع تمہاری دشمن گمراہ کن ہے۔ لالچ کو تقاضا ہے کہ بے اندازہ چیز ہاتھ آئے، اس لیے وہ میزان سے کام لینے کے خلاف ہے۔ وسوسوں سے پرہیز کر لے، کیونکہ پرہیز علاج سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تیرا کام صرف صبر کرنا ہے، اسی سے ذوق و وجدان پیدا ہوگا جس سے سب اشکال حل ہو جائیں گے۔ خوراک تھوڑی کھاؤ، اس قدر زیادتی نہ کرو۔ جب تم نے قرآن میں یہ حکم پڑھا کہ کھاؤ، اس کے ساتھ یہ بھی پڑھو کہ اسراف یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ جو خام پھل خامی سے نہ نکلے وہ بحالت خامی خشک، کچا اور کھٹا اور ناپسند رہتا ہے۔ اسی طرح غافل و بد عقیدہ آدمی جو نہ خود اپنی اصلاح کرے نہ کسی مصلح و مرشد سے مستفیض ہو، وہ ہمیشہ اسی خطرناک حالت میں رہتا ہے۔ کھجور کی شاخ اور پتے اگرچہ ہرے ہوں مگر جڑ کی خرابی کے ساتھ سبزی مفید نہیں۔ آدمی کی طاعت عبادات بے سود ہیں، جب کہے وہ بد عہد ہو، کیونکہ یہ نشان منافقت ہے۔ جب تو تمیز عطا کرنے والے کا ناشکر گزار بنے گا تو وہ خیال جو قبلہ کو پہچاننے والا ہے تجھ سے نکل بھاگے گا۔ اگر تو اس خلیان سے نیکی چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمدردوں سے منہ نہ پھیر۔ اے انسان، مغرور تو ناپاک قطرہ سے پیدا ہوا تھا، غرور کو چھوڑ دے۔ اے ایاز، تو بادشاہ کا مقرب ہونے پر غرور نہ کر، بلکہ اپنی اس پوستین کو یاد کر جو ایک محتاج غلام ہونے کے ایام میں تجھے میسر تھی۔ نفس امارہ وسوسے ڈال کر انسان میں جادوگری کرتا ہے۔ نفس کی اس جادوگری کا علاج یہ ہے کہ بزرگوں سے تعلق پیدا کرے۔ اللہ نے جو مرض پیدا فرمایا ہے اس کا تریاق بھی پیدا فرما دیا ہے جو جادوگروں کے جادو کا توڑ کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پریشانیوں پر گھبرانے کے بجائے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے اور صبر کو تھام لے، بہت جلد اللہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ہر پھل اور پتا، ہر شاخیں درخت کی صورت زمین کی قید سے آزادی پر بغیر زبان کے اللہ کے شکر اور اس کی تسبیح کا راگ گاتے ہیں۔ تو نے جہان کو اپنی آنکھوں کے مقدر سے بھرا دیکھا ہے، پس تیرا دیکھا ہوا جہان کیا حقیقت رکھتا ہے؟ تو نے ناحق اپنی حسن تحقیق کے فخر سے مونچھوں کو تاؤ کیوں دے رکھا ہے؟ اگر ادراک حقیقت کا شوق ہے تو
جب تک تانبا سونا نہیں بن جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تانبا ہوں۔ جب تک دل شاہ نہ بن جائے وہ نہیں جانتا کہ میں مفلس ہوں۔ مخلوق کے ساتھ اپنے خدا کی رضا کے لیے نیکی کرو، یا اگر یہ نہیں تو خود اپنی جان کے آرام کے لیے ہی صحیح، تاکہ تم اپنی نظر میں سب کو دوست دیکھو اور تمہارے دل میں بغض و کینہ کی وجہ سے برے خیالات نہ آئیں۔ بندے یہی خیال کرتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت بن جاتا ہے۔